صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اہل علم کی طلباء کی یہ مجلس ہے، گفتگو آپ سن رہے ہیں، میں تو صرف محترم حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے حکم پر 2-3 منٹ کے لیے آیا ہوں۔ ان مسجدوں کی مدرسوں کی صفوں اور چٹائیوں پر بیٹھتے ہوئے اس وقت جو سب سے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، جس کا ازالہ اور تدارک ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، نہ ہی یہ پہلا کوئی جامعہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی آخری جامعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ جامعات میں آج کل تقاریب بخاری کی ہو رہی ہیں، اہل علم پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن وہ جو نکلنے والے ہمارے ہیرے، وہ بعد میں اس طرح سے ان کا رنگ نظر نہیں آتا، ان کا وہ انقلاب ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ سب سے جو بڑی کمزوری ہے، میں مختصر وقت میں میرے کم فہم ناقص فہم کے مطابق میں اس کو گزارش کرتا ہوں۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث صحیح مسلم میں 2154 نمبر پر گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آئے تھے، 3 مرتبہ دستک دی، واپس چلے گئے، غلام کو کہا جا کے دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری واپس جا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بلایا، عمر ابن الخطاب نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے میرا انتظار نہیں کیا، اجازت ملنے کا، واپس کیوں چلے گئے؟ کہا حضرت الاستئذان ثلاثا، اجازت 3 مرتبہ لینے کا حکم ہے، میں نے 3 مرتبہ لی، مجھے رسپونس نہیں ملا، جواب نہیں ملا، میں واپس چل دیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ اللہ کے نبی کا اگر فرمان ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اگر آپ ثابت نہ کر سکے لأوجئن علی بطنک وظہرک، آج شام مسجد نبوی کے ممبر کے پاس میری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور میں اس پر آپ کو سزا دوں گا۔ وہ بھاگ کے گئے، صحابہ سے ملاقات کی، ایک نہیں کئی لوگ آئے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے، کہنے لگے لا تکن عذابا علی اصحاب رسول اللہ، ہمیں یہ بچے کو حدیث یاد ہے، آپ اتنی سختی نہ کیا کریں۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فکرہ کہا، شغلتنی الاسواق الحتنی الاسواق، 2 طرح کے لفظ آتے ہیں، کہا بچے کو جو حدیث یاد ہے وہ عمر کو یاد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عمر حدیث کو وقت نہیں دے سکا، بازار کو جا کے وقت دیتا رہا۔ امام شعبہ بن حجاج الورد المکی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، من طلب الحدیث فقد افلس، جو بندہ حدیث کا طالب علم بنتا ہے وہ مفلس ہو جاتا ہے۔ مفلس کیوں ہو جاتا ہے؟ عقل کی کمی نہیں ہوتی، فہم و فکر کی کمی نہیں ہوتی، قلب و جگر کی کمی نہیں ہوتی، دماغ اور شعور کی کمی نہیں ہوتی، کمی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی کتابیں اسے بازار نکلنے کی اجازت نہیں دیتی، اس کا پڑھنے کا ذوق، مطالعے کا شوق اسے کہیں پہ جانے نہیں دیتا۔ یہ ہے ہماری سب سے بڑی کمی۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ ترغیب و ترہیب لکھنے والے 30 سال تک جس جامعہ میں پڑھاتے تھے اس جامعہ سے باہر نہیں نکلے، بچہ فوت ہو گیا، کہا جنازہ اسی جامعہ میں لے آؤ، پتہ چلا ماں فوت ہو گئی، کہا جنازہ اسی جامعہ میں لے آؤ، پتہ چلا باپ فوت ہو گیا، اسی جامعہ میں جنازہ لے آؤ، 30 سال تک اس جامعہ سے باہر نہیں نکلے۔ امام محدث نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1802 میں پیدا ہوئے، 1905 میں فوت ہوئے، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، بتانے والے نے آ کے بتایا آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہنے لگے یہی کام سب سے عظیم کام ہے، جاؤ جا کے ان کا غسل کفن کا انتظام کرو، یہیں پہ لے کے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر کا قانون ہر صحابی کے لیے یہ تھا، وہ رات کو اٹھے گا، وہ قیام اللیل کرے گا، وہ تہجد پڑھے گا، وہ عبادت کرے گا، لیکن ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے قانون بدل دیا، فرمایا اے ابو ہریرہ تو رات کو وتر پڑھ کے سویا کر۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابو ہریرہ کے تہجد پر پابندی کیوں ہے، رات کو وتر کیوں پڑھنے کے بعد کہہ دی؟ اس لیے اگر وہ رات کو جاگیں گے، دن کو حدیث کے علم کو ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ یہ ہے ہمارے طلباء کی اور ہم فضلاء کی سب سے بڑی کمی، ہم ان کتابوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے، مطالعے کو وہ شوق اور ذوق کے ساتھ وقت نہیں
نہیں دے پاتے. میرے نکلنے والے ان عظیم طلبہ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ نے یہاں پہ نورانی قاعدہ پڑھا ہے، آگے مطالعے کی وسعت، مطالعے کو ذوق، کتابوں کو ٹائم دیجئے، ورنہ اس سے بیگانے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.